اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله واللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد محمد۔ ایک بار تمام حاضرین اپنی آمادگی کے لیے اور حفظ و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حاضرین کو اور سامعین کو روز شہادت امام پنجم امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے یوم شہادت پر تعزیت عرض کرتے ہیں۔ آج 7 ذی الحج یوم شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور اس پردرد موقع پر کہ یقیناً روز عزا ہے اور سوگ اور عزا کا دن ہے، روز حزن و ملال ہے، اس پر آپ تمام سامعین کو حاضرین کو تعزیت عرض کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی کیونکہ گفتگو کا موضوع جس عنوان سے یہ نشست رکھی گئی ہے انشاءاللہ اس کی جانب آتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں چند چیزیں میں طالب علمانہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس توفیق پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں یہاں پر اس موضوع کو بیان کرنے کا موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی، اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ موضوع گفتگو جیسا ابھی برادر نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرب سے یا قربانی سے قرب الہی کا سفر ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ بھی قریب ہے اور عید قربان بھی قریب ہے۔ اس کے فلسفے اور حکمت کے عنوان سے بھی یہ نشست ہے، اس کا موضوع بھی اسی عنوان سے رکھا گیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں، آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ اصل جو موضوع ہے اس آیت سے جو ہم نے سورہ مبارکہ فاطر کی آیت نمبر 15 جو تلاوت فرمائی آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، تلاوت فرمائی ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت مطلب بیان کیا ہے سورہ فاطر کی آیت 15 کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگوں، اس میں تمام انسانوں کو خطاب ہے، بلا تفریق تمام انسانیت کو خطاب ہے، یعنی اس میں نہ کسی فرقے کو خطاب ہے، اس میں نہ کسی صفت کو خطاب ہے، نہ کسی معیار کو خطاب ہے، بلکہ ہر اس انسان کو خطاب ہے جس کے اوپر انسانیت کا معیار صدق آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، جو بھی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان خلق کیا، اس سے خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں کیا کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ ہم نے تمہیں فقیر پیدا کیا ہے، فقر ہے تمہارے اندر۔ میں الفاظ کی وضاحت کروں گا، آپ نے توجہ سے سننا ہے، اور یہ جو بچے بیٹھے ہیں یقیناً یہ لکھیں گے بھی، پھر ان سے سوالات بھی ہوں گے اور انعام بھی ملنے انہیں بعد میں، تو اس لیے توجہ سے آپ نے سننا ہے۔
لفظ ہے آیت کے اندر سب سے پہلے فقیر، اور فقیر کا معنی جیسی آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک خاص اصطلاح آتی ہے، چونکہ عرف عام کے اندر ایک خاص اصطلاح فقیر کی ہے، اور وہ ہے مانگنے والا، سائل، سوال کرنے والا۔ لیکن اس آیت میں فقیر کلی طور پر تمام انسانوں کو کہا گیا ہے، یعنی یہاں پر فقر کا معنی یہاں پر فقہی اصطلاح کے عنوان سے اس آیت کو نہیں کہا گیا۔ فقہ کیونکہ مکمل دین نہیں ہے، فقہ دین کا ایک جز ہے۔ فقہی اصطلاحات جیسے ہم فقہی احکام پڑھتے ہیں نا، توضیح المسائل، مجتہد کی، جب ہم توضیح المسائل کسی مجتہد کی پڑھتے ہیں یا تقلید کرتے ہیں احکام شرعیہ، احکام، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دین ایک مکمل اور جامع ہدایت کا منظومہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آئین اور کانسٹیٹیوشن امت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا وہ دین ہے، اور دین کے اندر مختلف شعبے ہیں۔ جیسے ایک بہت بڑی فیکٹری ہوتی ہے، میں یہ مثال دے رہا ہوں، آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ ایک بہت بڑی فیکٹری ہوتی ہے، اور فیکٹری کے اندر مختلف شعبے ہوتے ہیں، مختلف شعبے ہوتے ہیں نا۔ یہ تو فیکٹری کی مثال پھر ہو جائے گی بڑوں کے لیے، میں بچوں کے لیے دیتا ہوں تاکہ بچے سمجھیں۔ آپ یہ مثلاً اسکول کی مثال دیتا ہوں، آپ اسکول سے سمجھیں گے۔ اسکول جاتے ہیں آپ، اسکول کے اندر دیکھتے ہیں کہ اسکول ایک بہت بڑا اسکول ہوتا ہے، اسکول کے اندر مختلف کلاس روم ہوتے ہیں، پھر ایڈمن ہال ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن کا روم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، پرنسپل کا ایک روم ہوتا ہے، وہاں پر پرنسپل بیٹھتے ہیں، ہیڈ ماسٹر کا روم ہوتا ہے نا، وہاں پر پرنسپل بیٹھتے ہیں، ان کا ایک شعبہ ہوتا ہے۔ ایک روم بنایا جاتا ہے بلنگ ڈپارٹمنٹ، وہاں پر آپ کی فیس جمع ہوتی ہے، ایچ آر ڈپارٹمنٹ، بلنگ ڈپارٹمنٹ، وہاں کیا جمع ہوتی ہے؟ فیس جمع ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کے والدین جاتے ہیں، فیس جمع کرتے ہیں۔ یہ اسکول کے اندر ایک کینٹین بنا ہوتا ہے، کینٹین کے اندر جا کے آپ چیزیں خریدتے ہیں۔ یہ مختلف شعبے جات ہیں۔ ایک اسکول بہت بڑا پلاٹ کے اوپر ایک اسکول بنایا جاتا ہے، اور اس اسکول کے اندر مختلف شعبے بنائے جاتے ہیں، اس کے اندر ان کو شعبے کہا جاتا ہے، یعنی کلاس روم بھی ہوتے ہیں، کینٹین بھی ہوتے ہیں، کینٹین بھی ہوتا ہے، اور پھر مثلا پرنسپل کا روم بھی ہوتا ہے، اور پھر ایڈمنسٹریشن کا روم ہوتا ہے جس کے اندر ایک آفس بنتا ہے، جس نے جا کر اگر بچوں کا داخلہ کرانا ہے، نیو ایڈمیشن ہونا ہے، نئے بچوں نے آنا ہے، نئے اسٹوڈنٹ نے آنا ہے، تو وہ ڈائریکٹ کلاس روم میں جا کے ٹیچر سے نہیں ملتا جس کا نیا ایڈمیشن ہونا ہے، وہ جاتے ہیں اور ایڈمن ہال کے اندر جاتے ہیں، ایڈمنسٹریشن سے جا کے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے جا کے ملتے ہیں، وہاں پر ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ مختلف شعبے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ ایک پورا سسٹم چل سکے۔ اسکول ایک پورے نظم اور ڈسپلن اور قاعدے قانون کے ساتھ پورا ایک اسکول چل سکے، اس لیے مختلف شعبے بنائے جاتے ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے، اللہ نے اس کو ایک مکمل دین کے طور پر نازل فرمایا۔ اب اس کے اندر مختلف شعبے ہیں، عقائد ایک شعبہ ہے، اسی طرح فقہی احکام اس کا ایک شعبہ ہے۔ فقہ ایک مکمل دین، فقہی احکام مکمل دین نہیں ہے، فقہ اس کا ایک شعبہ ہے۔ جس طرح ہم توضیح المسائل کے اندر مسائل پڑھ لیتے ہیں کہ وضو کا یہ طریقہ ہے، اس کے اندر اگر کوئی چیز چوک جائے، پانی اگر خشک رہ جائے تو کیا مسئلہ ہے، پھر اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ نماز جماعت کے یہ احکامات ہیں، تو ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں، یہ فقہ ہے۔ فقہ کے اندر فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس سال بھر کے اخراجات نہ ہوں۔ فقہی اصطلاح میں فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سال بھر کے اخراجات نہ ہوں، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ لیکن اب ہم آئیں اس آیت کی جانب، سورہ فاطر کی آیہ 15 میں اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں ہم نے تمہیں فقیر پیدا کیا ہے۔ فقیر، اب یہاں پر فقراء سے مراد کیا ہے؟ یہ آیت اگر ہمیں سمجھ آئے گی تو ہمیں پھر وہ ہمارا موضوع سمجھ آئے گا کہ قرب کیا ہے، ہمیں اللہ کی قربت کیسے حاصل کرنی ہے، قریب سے ہونا کیا مراد ہے۔ مثلا ہم کہتے بھی ہیں نا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ،
قربتاً الی اللہ. نماز پڑھتے نا ہم پڑھتے نا نماز, کیا نیت کرتے ہیں؟ میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت واجب قربتاً الی اللہ. کیسے قریب ہو گیا؟ کیسے قریب ہوں میں بھئی؟ قربت کا کوئی مسئلہ, قربت پتہ تو ہو, قریب کیسے ہو جاؤں میں؟ کیا میں کھڑا ہو گیا قریب ہو گیا؟ کیسے ہو جاؤں؟ قرب پتہ تو ہو نا. اب یہ جو ہمیں اگر جب یہ فقر سمجھ آئے گا تو قربت بھی سمجھ آئے گی. فقہی اصطلاح میں فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سال بھر کے اخراجات نہ ہوں. لیکن اس آیت میں فقیر فقہی اصطلاح کے معنی میں نہیں لیا گیا, بلکہ اس آیت میں فقیر کلی طور پر کہا گیا ہے. اور فقیر کا اصل معنی جو لغت میں بنتا ہے وہ ہے کمی کو کہتے ہیں. فقر, فا قاف را, فقر عربی زبان میں کہتے ہیں کمی کو, جس کے اندر کمی ہو. اب فقیر بھی فقیر کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس مال کی کمی ہے, مال کی کمی کی وجہ سے اس کو فقیر کہا جاتا ہے. اب فقیر کے مقابلے میں ایک لفظ ہے, اس کا اپوزٹ ایک لفظ ہے اور وہ ہے غنی. فقیر کے مقابل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں, وہ ہے غنی. فقر اور غنا, فقر اور غنا, فقیر اور غنی. فقر کہتے ہیں کمی کو اور غنی کہتے ہیں پر ہونے کو. جیسے مثال کے طور پہ پانی کا گلاس ہے, جب پانی کا گلاس خالی ہے تو اس کا مطلب وہ اس کے اندر فقر ہے. ایک پانی کا گلاس رکھا ہو اور وہ بالکل خالی ہو تو اس کا مطلب وہ فقر ہے, گلاس کے اندر فقر ہے. اور جب اس کو پانی کے گلاس کو بھر دیں, اب اس کو پر کر دیں, اوپر تک بھر دیں, اس کے اندر بالکل بھی گنجائش نہ ہو, تو اب اس کا مطلب یہ پانی کا گلاس غنی ہو گیا, پر ہو گیا, اوپر تک پر ہو گیا, اب اس کے اندر اتنی سی بھی گنجائش نہیں بچی. خداوند متعال نے سورہ فاطر کی اس آیت میں فرمایا کہ اے لوگوں, اے انسانوں, میں نے تمہیں فقیر پیدا کیا ہے, یعنی تمہارے وجود کے اندر کمی ہے. تمہیں پیدا اس طرح کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہ کمی رکھی ہے, وجودی کمی ہے یہ. ابھی خدا یہاں مال کی بات نہیں کر رہا, وجود, تمہارے وجود میں, تمہاری ماہیت کے اندر, تمہارے جو تمہیں یہ ہستی عطا کی ہے, ہستی, یہ وجود. ابھی بدن کی بات نہیں ہو رہی, روح کی بات ہو رہی ہے, وجود کی بات ہو رہی ہے, نفس کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں یہ جو ہستی عطا کی ہے اللہ نے, اس کے اندر کمی ہے. اب یہ کمی پوری کیسے ہوگی؟ انتم الفقراء الی اللہ, یہ تمہاری کمی فقط اللہ پوری کر سکتا ہے. یہ تمہاری کمی جنت پوری نہیں کرے گی, یہ تمہاری کمی نعمتیں پوری نہیں کرے گی, یہ تمہاری کمی کوئی اور پوری نہیں کرے گا سوائے خدا کے. ماں سوائے خدا کے اور کوئی تمہاری یہ کمی پوری نہیں کرے گا. تمہارا یہ فقر دور ہوگا فقط ذات غنی سے. جب تم اس ذات سے متصل ہو جاؤ گے تمہاری یہ کمی دور ہو جائے گی. لیکن تمہیں اتصال کرنا پڑے گا, تمہیں اتصال کرنا پڑے گا کس سے؟ ذات غنی سے, جس نے تمہیں یہ ہستی عطا کی ہے. اور اس کے لیے تمہیں قرب حاصل کرنا ہوگا, قریب ہونا پڑے گا. کیسے قریب ہونا پڑے گا؟ زبان سے نہیں. یہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں نا قربتاً الی اللہ, یہ قرب نہیں ہے, یہ اظہار قرب ہے. اظہار اور ہوتا ہے, قرب اور ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ میں پھر آگے بڑھوں کیونکہ ابھی موضوع اس طرح دیا ان برادران نے کہ معاشرہ ابھی آمادہ نہیں ہے ان موضوعات کے لیے. معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ وہ موضوع ہیں جو کھولنے کے لیے ابھی وقت چاہیے. جیسے ہوتا یہ عموماً کہ یہ وہ موضوعات ہیں کہ مثلاً اس کے لیے آمادگی چاہیے, اور پھر ایک نشست میں قربت کا موضوع کھولنا بہرحال یہ تو وہ موضوعات ہیں جس پہ مجالس ہوں, عشرے ہوں, تب جا کے پتہ چلے کہ قربت کیا ہوتی ہے. اور پھر یہ قرآنی آیات سے یہ موضوع کھلنے کی ضرورت ہے. جیسے کیونکہ اس کے لیے ساری تمہیدی گفتگو پہلے ضروری ہے. ابھی تو میں نے بہت مختصر سی بات کی ہے کہ یہ آیت کھولی کہ فقر کیا ہے. پہلے اس کے لیے یہ ہستی کا وجود, پہلے تو یہ وجود بیان ہو کہ یہ وجود کیا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ میعاد کا ذکر کہ وہ کیا ہے, وہ زندگی کیا ہے, میعاد کیا ہے.
پھر اس کے بعد موت کا ذکر ہے کہ جی موت کیا ہے، پھر موت ہے کیا، کیونکہ موت کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہیں، جیسے ملحدین نے، جیسے بہت سارے جو نظریات ہیں اہل مغرب کے جو نظریات ہیں، میٹرلسٹ نے جو کیے ہیں، میٹرلسٹ کیونکہ دو نظریات ہیں اس وقت، دو آئیڈیالوجیز ہیں، توجہ سے آپ نے سننا، دو آئیڈیالوجیز ہیں اس وقت، دو نظریات ہیں جو دنیا کے اوپر اس وقت، دو نظریات کی جنگ ہے اصل میں، نیچے جتنی بھی جنگیں نظر آتی ہیں وہ انہی کا پیش خیمہ ہے، دو نظریات کی اصل میں جنگ ہے دنیا میں اس وقت، ایک الہی آئیڈیالوجی اور ایک شیطانی آئیڈیالوجی۔ الہی آئیڈیالوجی کے مقابل میں ایک شیطانی آئیڈیالوجی ہے اور وہ ہے میٹرلسٹ، یعنی مادیون، ان کو اہل مادیون کہتے ہیں۔ اب مادیون کے بطن سے، مادیون کے پیٹ سے بہت ساری چیزیں نکلی ہیں، بہت سارے نظریات نکلے ہیں، اور انہی کا یہ آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے آپ اپنے مثلا ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ملک کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ابھی تو معذرت کے ساتھ اکثر عوام غافل رہتی ہیں ان چیزوں سے، لیکن بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی عورت مارچ ہوتا ہے، خواتین کے حقوق کے نام پر کبھی عورت مارچ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، یہ ساری اسی کی لڑی ہیں، میٹرلسٹ کی لڑی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک رات میں انہوں نے سوچا اور پھر عورت مارچ کے لیے نکل آئے نا، ایسا نہیں ہے، یہ باقاعدہ عالمی سطح سے جو ایک میٹرلسٹ کا نظریہ ہے اس کے تحت یہ کام کرتے ہیں۔ پھر بہرحال ابھی خیر میرا موضوع حالات حاضرہ نہیں ہے، لیکن میں مختصر سے صرف یہ بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ میٹرلسٹ کا جو نظریہ ہے اسی کے جو بطن سے مختلف آئیڈیالوجیز جو نیچے آئی ہیں، مختلف جو نظریات ہیں، انہی کی وجہ سے بہرحال جو، یا میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کیونکہ تشیع کو سمجھانے کے لیے ذرا انداز مختلف ہونا چاہیے، الہی آئیڈیالوجی سے مراد نظریہ مہدویت ہے، الہی آئیڈیالوجی سے مراد نظریہ مہدویت ہے، مہدویت کے مقابل دراصل مادیون کا نظریہ ہے عالمی سطح کے اوپر، اور مادیون نے بہرحال نیچے جو پھر جو کام کیا وہ ایک الگ موضوع ہے بہرحال، لیکن توجہ کریں انہوں نے بہت سارے نظریات پیش کیے، لوگوں کو دور کیا، جی مرنے کے بعد کون سی زندگی اور کیا، بہرحال قرآن نے توفیٰ کا موضوع کہ موت کیا ہے، موت کیسے اپنے مطلب قبضے میں لیتی ہے، یہ سارے موضوعات ہیں کہ میں ان برادران سے ایک طالب علمانہ یہ بھی گزارش بھی کروں گا، ایک طالب علمانہ کہ ماشاءاللہ یہ اس پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں تو علماء ماشاءاللہ یہاں آتے ہیں اور بہترین اور جید اور قابل علماء کو یہاں بلاتے ہیں، تو ان موضوعات کو بھی آہستہ آہستہ کھلوائیں کہ حیات بعد از موت، کہ یہ موت ہے کیا۔ مثلا ابھی معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم اصالہ ثواب کی جو مجلسیں کرتے ہیں اس میں بھی موت ذکر نہیں ہوتی، وہ بھی پاس ذاکر آ کے اپنے ذاکری کے فن دکھا کر چلے جاتے ہیں، وہ اپنے 1 گھنٹہ پورا کرتے ہیں اپنے ذاکری کے اور خطابت کے فن دکھا کے چلے جاتے ہیں بہرحال، لیکن جو موضوعات ہیں اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی۔ مثلا موت کیا ہے، موت کیسے اپنی تحویل میں لیتی ہے، موت کے بعد ہوتا کیا ہے، قرآن نے 14 آیات جو موت کو تحویل میں کیسے لیتی ہے، 14 آیات صرف اس اوپر ہے، قرآن کریم میں 14 آیات صرف اس بارے میں ہیں کہ موت تحویل میں لیتی کیسے ہے، موت کا جو فرشتہ ہے وہ تحویل میں لیتا کیسے ہے، اور اس وقت انسان کے حواس اور یہ ساری چیزیں بالکل کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان غافل ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیا ہو گیا، قرآن کہہ رہا ہے بالکل حواس اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے موضوعات وہ ہیں جو کھلنے کی ضرورت ہے بہرحال، لیکن یہ سارے موضوعات جب کھلیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آسانی ہو جائے گی کہ قرب کیا ہے، قرب پھر کیسے حاصل کیا جائے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا زبان سے یہ جو ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ، زبان سے نہ شکر ادا ہوتا ہے، زبان سے نہ قرب ہوتا ہے، زبان سے صرف اظہار ہوتا ہے۔ اصل شکر اور اصل قرب وجودی ہے، وجود سے ہوتا ہے، وجود سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا۔ زبان اظہار ہے، زبان اظہار کرتی ہے کہ میں شاکر ہوں، زبان اظہار کرتی ہے کہ میں اللہ کے نزدیک ہوں، زبان صرف اظہار کرتی ہے، زبان یہ نہیں بتاتی کہ یہ مثلا زبان ہمیں قریب نہیں کرتی، اظہار کرواتی ہے، ورنہ یہ جو وجود ہے اصل۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثلا توحید کے اوپر لیکچر آپ نے سنے نا ماشاءاللہ، کتابیں بھی ہیں علماء کی،
بہت جید. توحید کے مثلا توحید صفاتی، توحید ذاتی، توحید عبادی، یہ مختلف توحید کی توحید کی اقسام جو علماء نے بیان کی. مثلا میں یہاں آؤں توحید کے اوپر آپ کو روز لیکچر دوں، آپ سنتے رہیں، توحید کے اوپر روز لیکچر دوں، سنتے رہیں، یہ میں نے توحید بیان نہیں کی، یہ توحید نہیں ہے جو میں نے آپ کو لیکچر دیے. توحید اصل کیا ہے؟ اصل توحید نہ توحید ذاتی ہے، نہ توحید صفاتی ہے، نہ توحید ربوبی ہے، نہ توحید عبادی ہے. اصل توحید ہے توحید ذوقی، یعنی توحید کو پا لینا. وہ ہے توحید وجودی، یعنی عبد کا معبود سے اتصال کرنا، متصل ہونا. امام خمینی نے سیر و سلوک میں بڑا خوبصورت یہ جملہ بیان کیا ہے. امام خمینی فرماتے ہیں اصل توحید ہے توحید ذوقی. ہم کہتے ہیں نا، آیت پڑھتے ہیں نا، کل نفس ذائقۃ الموت. ابھی اس کا ترجمہ کیا ہے سب کے ذہن میں؟ سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. حالانکہ ذائقہ کا معنی چکھنا نہیں ہے. اگر ہم جتنے بھی مثلا ابھی ترجمے اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ایک سطحی ترجمے ہیں. سطحی ترجمے یہ ہے کہ چکھنا. ذوق عربی زبان میں چکھنے کو نہیں کہتے، ذوق عربی زبان میں کہتے ہیں پا لینے کو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہاں پر ابھی دسترخوان لگائیں، دسترخوان لگائیں اور روٹی رکھ دیں، کھانا رکھ دیں دسترخوان پہ، اور سب کو بلا کر دسترخوان پہ بٹھا دیں اور سب کو کہیں کہ سب روٹی کو دیکھتے رہو، کھانا کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں. مثلا بریانی پکوائیں، نیاز پکوائیں، امام حسین کے نام پر نیاز بنوائیں اور سارے عزاداروں کو بٹھائیں مجلس کے بعد اور کہیں کھائے کوئی نہیں، بس دیکھتے رہو. اب ہے تو یہ بہت مشکل کام، اس کے اوپر تو جنگ ہو جائے گی. لیکن بہرحال یہ کر کے دیکھیں آپ کہ بھائی کھائے کوئی نہیں. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. بھائی آپ نے بنوائی کیوں ہے؟ کھلانے کے لیے. لیکن اگر دسترخوان لگا دیں اور پھر اس کو وہ دیکھتا رہے، نہیں، دیکھنا حل نہیں ہے. بلکہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو نوالا اٹھانا ہے، روٹی کا نوالا اٹھانا ہے، اس کو اٹھا کر منہ میں ڈال کر دانتوں سے پیسٹ بنا کر بدن کے اندر لے جانا ہے. میدے کے اندر جائے گا، میدا اس کو گرائنڈ کر کے بدن کے حصوں میں پہنچا دے گا. جب تک آپ نے وہ نوالا اٹھا کر دانتوں سے پیسٹ بنا کر بدن کے اعضاء میں نہیں پہنچایا، اس وقت تک آپ نے روٹی کو پایا نہیں ہے. اس روٹی کے پانے کو عربی زبان میں ذوق کہتے ہیں. اس کو ذوق کہتے ہیں. روٹی کے دیکھنے کو ذوق نہیں کہتے، پانے کو کہتے ہیں. قرآن کریم نے یہ نہیں کہا ملک الموت آئے گا وہ تمہیں اٹھا کے یوں اور یوں اٹھا کے برزخ میں رکھ دے گا. نہ، تم موت کو پاؤ گے. ذوق، کل نفس ذائقۃ الموت. تم نے موت کو چکھنا نہیں ہے، ٹیسٹ نہیں کرنا. مثلا آپ نے سالن اٹھایا اور زبان پہ چیک کر کے تھوکنا نہیں ہے واپس. خواتین سالن پکاتے ہوئے چیک کرتی ہیں نا، ٹیسٹ چیک کرتی ہیں. اگر اچھا ٹیسٹ ہو تو ٹھیک ہے، اگر بد مزہ ہو تو تھوک دیتے ہیں. ایسے نہیں ہے، چکھنا نہیں کہتے. ذائقہ عربی زبان میں چکھنا نہیں ہے کہ اگر پسند آئے تو ٹھیک ہے، پسند نہ آئے تو اگل دو. ایسا نہیں ہے، بلکہ ذائقہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ تم نے پا لینا ہے. توفا کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں موت کے بارے میں. تا، واؤ اور فا کے اوپر کھڑا زبر ہے. توفا. توفا عربی زبان میں کہتے ہیں پانے کو، تحویل میں لینے کو، کسٹڈی میں لینے کو. پولیس اپنی کسٹڈی میں لیتی ہے نا مال کو. کوئی پولیس جب کوئی چیز ضبط کر لیتی ہے تو پولیس سے کوئی چھڑوا سکتا ہے؟ کسٹڈی میں آ گیا. کیا کرے گا فرشتہ آ کر؟ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ یہ موت کا فرشتہ کیا کرے گا؟ تمہیں اپنی کسٹڈی میں، توفا لیتوفا، تمہیں توفا کرے گا، کسٹڈی میں لے گا. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کرو گے، تمہارے پاس جب یہ آئے گا تو تم ٹیسٹ کرو گے کیسی ہے موت. نہ، تمہیں پانا ہے، چیک نہیں کرنا. بلکہ یہ موت کیا کرے گی؟ تمہارے وجود میں آئے گی.
تمہارے وجود میں عزیزان محترم توحید یا قرب الہی، قرب کس کو کہتے ہیں؟ قرب اس کو نہیں کہتے کہ میں نے کہا قربتاً اللہ، اللہ اکبر میں قریب ہو گیا بس نا، بلکہ قرب یہ ہے کہ جب میں نے یہ جو نماز میں کہا نا قربتاً اللہ، یہ نیت اور ارادہ کیا ہے، میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں جو کچھ کروں گا اللہ کی خاطر کروں گا، ابھی میں نے ارادہ کیا ہے، اب میں جو بھی کروں گا۔ نماز مجھ سے اسی لیے تو پڑھوائی گئی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بھئی حضور نے کیا کہا؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر نماز مومن کو معراج پہ نہیں لے جا سکی، کوئی عبادت نہیں لے جا سکتی، کوئی عبادت نہیں لے جا سکتی۔ نماز مومن کو لے جائے گی معراج پہ۔ قرب الہی کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے اگر نہیں گئے تو کوئی بھی عبادت کے ذریعے آپ قرب الہی نہیں حاصل کریں۔ لیکن کیسے؟ کون سی نماز؟ وہ نماز نہیں جو مجھے عادت بنا لی میں نے۔ جب میں بہت ساری چیزیں عادت بنا لوں تو عادت تو میری بہت ساری بن گئی ہیں، اب عادتیں میں نے ایسی بنا لی کہ مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ عادتیں غیر ارادی ہوتی ہیں، اور غیر ارادی چیزیں عبادت نہیں ہوتی۔ خدا غیر ارادی چیزیں ہم سے نہیں مانگ رہا، بلکہ ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ مانگ رہا ہے، غیر ارادی چیزیں نہیں۔ امام حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں یا مدینہ؟ ارادے کے ساتھ، ارادے کے ساتھ۔ امام حسین نے اپنے ارادے کے ساتھ چھوڑا نا، کس لیے؟ امام حسین نے کیا کہا تھا مدینہ سے نکلتے ہوئے؟ یہ کون سی ہجرت تھی؟ ہجرت کی نا، کہاں کے لیے ہجرت کی تھی؟ جیسے ہی گورنر مدینہ نے بیعت کا مطالبہ کیا، امام حسین نے کیا بولا؟ کربلا جا رہا ہوں، مکہ جا رہا ہوں۔ خطبات اٹھائیں امام حسین کے، اٹھائیں خطبات، پڑھیں، ذاکروں سے نہیں پوچھیں کربلا، شاعروں سے نہیں پوچھیں، نوحہ خانوں سے نہیں پوچھیں، مجھ جیسے حقیر طالب علموں سے نہیں پوچھیں کربلا۔ آئیں، اگر کربلا سمجھنی امام حسین کے خطبے اٹھائیں، آئیں پوچھیں، امام حسین سے پوچھیں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے مدینہ سے نکلتے ہوئے کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا میں مدینہ جاؤں، یہ نہیں کہا میں مکہ جاؤں گا، یہ نہیں کہا میں مدائن جاؤں گا، یہ نہیں کہا میں یمن جاؤں گا، یہ نہیں کہا میں نینوا جاؤں گا، کچھ نہیں کہا، کیونکہ حسین کا سفر زمینی نہیں بلکہ حسین کا سفر الہی تھا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے قرب الہی، میری ہجرت اللہ کی خاطر ہے، اب خدا چاہے جس زمین پہ لے جائے، میری ہجرت اللہ کی خاطر ہے۔ اب اللہ کا ارادہ دیکھو کیا ہے، اب وہ ارادہ الہی مجھے مکہ لے جائے یا کربلا لے جائے، کیونکہ اللہ کی خاطر میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ہے قرب، اللہ کی خاطر جنگ، اللہ کی خاطر صلح، اللہ کی خاطر امان، اللہ کی خاطر شجاعت، اللہ کی خاطر شہامت، اللہ کی خاطر پوری زندگی، اللہ کی خاطر عبادت، اللہ کی خاطر شجاعت، اللہ کی خاطر شہامت، اللہ کی خاطر سخاوت، اللہ کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ قرب خدا، نیت اللہ کی خاطر، نیت الہی ہے، الہی۔ قرب خدا سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ کون سی نماز تھی یہ؟ کون سی نماز تھی؟ نمازیں دونوں طرف ہو رہی تھی، نمازیں دونوں طرف ہو رہی تھی۔ نماز عبداللہ ابن عباس بھی پڑھ رہے تھے، نماز عبداللہ ابن عمر بھی پڑھ رہے تھے، نماز عبداللہ ابن زبیر بھی پڑھ رہے تھے، نماز عبداللہ ابن عبید اللہ ابن حر جوفی بھی پڑھ رہا تھا، نماز عبداللہ ابن عمرو بن سعید بھی پڑھ رہا تھا، نماز مکہ کا گورنر بھی پڑھ رہا تھا، یہ سب نمازیں پڑھ رہے تھے۔ نماز سیدہ کا بیٹا بھی پڑھ رہا تھا۔ تو فرق کیا تھا؟ یہ کون سی نماز ہے جو اٹھا کر اللہ کی خاطر ہجرت کراتی ہے، اور وہ کون سی نماز تھی جو عبداللہ ابن عمر کو لاتی ہے، مکہ لاتی ہے، حسین ابن علی کا سینہ چومتے ہیں، لیکن سینہ چوم کے کہتے ہیں کہ مولا میں ساتھ نہیں آ سکتا، معذرت میں واپس جا رہا ہوں۔ واپس مدینہ چلے گئے، نہیں آئے۔ کون سا دین تھا؟ جانتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں
عبداللہ ابن عمر کے جملے ہیں، تاریخ میں جملے ہیں، اٹھائیں کتابیں پڑھیں، خود خطبات کے جملے، خود کہے عبداللہ ابن عمر نے جملے کہے کہ مولا میں نے خود سنا ہے، رسول اللہ سے سنا ہے، میں نے خود سنا ہے، خود راوی ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ کے جد پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا جو حسین کا ساتھ دے گا وہ نجات پائے گا، اور جس قوم نے حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑا اللہ اس قوم کو ایسا ذلیل کرے گا کہ وہ فرام المرا سے بدتر ہو جائے گی۔ فرام المرا کا معنی کر دوں میں، فرام المرا سن سکیں گے کس کو کہتے ہیں؟ فرام المرا، فرام، فے رے الف میم، فرام حسین ابن علی علیہ السلام کے خطبے کا جملہ ہے۔ فرام عربی زبان میں اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ماہواری کے درمیان میں عورت اپنی ماہواری میں وہ کپڑا رکھتی ہے اور استعمال کر کے پھینک دیتی ہے۔ حسین ابن علی نے کہا کہ اللہ اس قوم کو اس کپڑے سے بھی بدتر حالت میں رکھے گا جو اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ ذلیل ہو جاتی ہیں وہ قومیں، وہ نمازیں کہیں نہیں پہنچا سکی، بعد میں سب اٹھے۔ واقعہ حرہ جانتے ہیں، واقعہ حرہ ہوا مدینہ میں، کیسے ہوا؟ مدینہ والے اٹھنے لگے تھے، بغاوت کرنے لگے تھے، مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں یزید نے لشکر بھیجا تھا، بعد میں سب اٹھے، بعد میں کوفہ والے بھی اٹھے، 4000 کا لشکر بنایا، سب اٹھے۔ لیکن رہبر معظم کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنہئی حفظ اللہ بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، کہا کہ بعد میں بھی لشکر اٹھے، کربلا کے بعد بہت لشکر اٹھے، لیکن بس ایک فرق تھا، فرصت شناس نہیں تھے۔ بعد میں اٹھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تم اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہیں دے سکے۔ اگر یہی 4000 مدینہ کے 8000، کوفہ کے 4000، یہ لگاؤ آپ، یہ لگاؤ 12 15 14000 18000، اگر یہی اٹھ کے حسین کا ساتھ دیتے، یہ اٹھ کے ساتھ دیتے، تو کیا آل رسول اس طرح ذبح ہوتی؟ آل رسول پہ اس طرح ظلم ہوتے؟ عزیزان محترم توجہ کریں، یہی نماز، یہی عبادات ایک اہل بیت کی ہیں اور یہی ایک دوسروں کی نظر آتی ہیں، لیکن قرب کہاں ہے؟ قربت کہاں ہے؟ قربتاً اللہ کہاں ہے؟ حسین کا قیام اللہ کی خاطر۔ امام باقر علیہ السلام اب قیام بعد کربلا امام قیام نہیں کر رہے، بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں جی امام چوتھے کیوں نہیں کر رہے، پانچویں کیوں نہیں کر رہے؟ امامت میں کوئی فرق نہیں ہے، پیروکاروں میں فرق ہے، پیروکاروں میں فرق۔ بعد میں پرصدار بہت آئے، آ کر پرسے دیتے تھے، چوتھے کو دیتے تھے، پانچویں کو، چھٹے کو، 11 تک آ کے بہت پرسے دیتے تھے، لیکن وہ پیروکار نہیں تھے جیسے امام حسین علیہ السلام کو خود امام نے کہے۔ لیکن ہر چیز اللہ کی خاطر۔ جب پانچویں سے پوچھا گیا کہ مولا قربت الہی کیا ہے، قرب کیا ہے، اللہ سے نزدیک کیسے ہوا جائے، تو امام نے کہا اطاعت خدا، اطاعت کے ذریعے، اطاعت۔ بس آخر میں یہی عرض کروں گا عزیزان محترم، اطاعت وہ زیور ہے، اطاعت وہ زیور ہے جس کے ذریعے سے ہم قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی قربت عملی چیز ہے، زبانی چیز نہیں ہے، ورد نہیں ہے۔ قربت کوئی ورد نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ لیکچر میں تسبیح بتا کے جاؤں۔ اللہ سے نزدیک ہونے کی تسبیح یہ ہے کہ 70 بار استغفر اللہ پڑھ لو، اللہ سے نزدیک ہو جاؤ نا۔ قربت میں ابھی آپ کو کوئی ورد بتا دوں کہ یا ستاروں کی 50 بار تسبیح پڑھ لیں آپ، اللہ سے نزدیک ہو جاؤ گے نا۔ قربت عملی چیز ہے، عملی ہے، عملاً میدان میں آنا ہے، معاشرے کے اندر رہ کر قرب خدا حاصل کرنا ہے۔ کسی بھی امام نے ہمیں، یاد رکھیں، میں آپ کو یہ معذرت کے ساتھ ایک حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی امام نے، ہر امام نے پہلے امام سے لے کر یا رسول اللہ سے لے کر اور 11ویں تک کی تعلیمات دیکھیں آئیں۔ 12ویں کا تو کم سنی میں ہی پردہ غیبت میں چلے گئے، لیکن 11ویں تک کی اگر ہم اٹھائیں تعلیمات دیکھیں تو ہر امام نے ہمیں معاشرے سے کنارہ کش ہو کر رہنا نہیں سکھایا۔ قربت کا معنی ہے، کسی بھی امام نے قربت الہی کا معنی غاروں میں جا کر چلے کاٹنا، تسبیح پڑھ لینا اور لوگوں سے معاشرے سے دور ہونا، یہ دین کسی امام نے نہیں سکھایا۔
تشیع وہ مکتب ہے کہ جس میں یہ دین نہیں ہے کہ معاشرے سے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دو اور جا کر کنارہ کش ہو جاؤ. یہ کسی بھی امام نے نہیں سکھایا. تعلیمات ہیں ائمہ کی. یا میں اگر حقیقی معنی کروں، امامت قرآنی اور ہے اور صوفی امامت اور ہے. قرآنی امامت، اگر آج 5ویں امام کا دن ہے، آج اگر 5ویں امام کو سمجھنا ہے تو صوفی امامت تشیع کے نہیں ہے. قرآنی امامت، قرآن نے بتائی یہ امامت کیا ہوتی ہے. احادیث کے اندر امام پنجم کی 5ویں امام کی سیرت دیکھیں، کیا سیرت ہے. کیا 5ویں امام معاشرے سے باد کربلا کنارہ کش ہو گئے؟ مدرسہ قائم کیا، تعلیمات عام کی، سب کچھ کیا. بس انتم الفقراء الی اللہ، کیسے یہ کمی پوری ہوگی؟ اطاعت. بس میں اطاعت کا ایک نقطہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام، آخر میں سوال و جواب کا سیشن بھی ہے شاید. اطاعت کے درجات ہیں، توجہ سے سننے آپ نے. اطاعت کے درجات ہیں. اطاعت کا سب سے اعلیٰ درجہ جو روایات میں ذکر ہوا ہے، بس میں وہ ذکر کر دوں تاکہ ہمیں پتہ چلے. یہ نقطہ بھی عرض کر دوں نا میں جلدی جلدی. اطاعت کا سب سے اعلیٰ درجہ، اور اسی کے ضمن میں بیان کروں گا، اطاعت کا سب سے اعلیٰ درجہ کہ جس کو نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے. اطاعت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو ایک امام نے ایک آرزو کی ہے نہج البلاغہ میں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے جنود چاہیے. جنود، جیم نون واو دال، جنود. جنود یہ ایسے مطیع افراد کو کہا جاتا ہے جو اطاعت کے اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے ہوں کہ امام اور رہبر کی ساری باتوں کو سمجھ جاتے ہوں، اتنی بصیرت کے درجے پر ہو. یعنی مطیع کے اب درجات ہیں نا. اب ٹھیک ہے جی، ایک کیٹیگری تو وہ ہے جو امام کی یا اپنے خدا کی اطاعت ہی نہیں کرتے، وہ تو ایک باہر ہو گئی کیٹیگری، وہ تو قربت خدا حاصل نہیں کر پا رہے. لیکن ایک قربت کے میدان میں آتے ہیں، قربت الہی کے میدان میں آتے ہیں، لیکن وہ میدان میں آگے پیچھے ہیں. کوئی فرسٹ پوزیشن پر ہے، کوئی سیکنڈ پر، کوئی تھرڈ پر، کوئی فورتھ پر. اب جو سب سے اعلیٰ درجے پر سب سے آگے ہے، نہج البلاغہ کی نگاہ میں اس کو جنود کہا گیا ہے. اس سپاہ اور اس لشکر کو جنود کہا گیا ہے. جنود یعنی اس کے اندر دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے رہبر اور امام کے علاوہ کسی کی بات پہ توجہ نہیں دیتا، اتنا سخت گیر ہوتے ہیں. ایک تو یہ کیٹیگری ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ اتنے سخت، پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے رہبر کے مطیع ہوتے ہیں، اور دوسری ان میں یہی کیٹیگری ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کی بات پر، کسی کی ملامتوں پر، یا اتنے مثلا یہ کہہ لیں کہ لوگوں کی باتوں پر، ملامتوں پہ توجہ نہیں دیتے. جیسے لوگ ملامتیں کرتے ہیں، کوئی آپ کام کریں، کسی راہ میں کام کریں، لوگ ملامتیں کرتے ہیں، لوگ آپ کے اوپر تانے دیتے ہیں، تانے کستے ہیں، آپ کے ارادے کو کمزور کرتے ہیں. یہ اتنے مثلا اعلیٰ ارادے کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ارادوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا. ایک بہت ہی اعلیٰ ارادے کے ہوتے ہیں، دوسرے اپنے رہبر کے علاوہ، اپنے امام کے علاوہ کسی کی بات پہ توجہ نہیں دیتے. ان کے اندر یہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، یہ اطاعت. اور آئیں اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے خطبات میں دیکھیں تو جب حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا امام حسین سے کہ مولا یہ جو آپ مجھے کوفہ بھیج رہے ہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ امام نے اپنا جو ہے وہ حضرت مسلم کو سفیر بنا کے بھیجا تھا کوفہ میں. نائب اور ہوتا ہے، سفیر اور ہوتا ہے. ابھی تو ویسے جیسے میں نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور معذرت کے ساتھ دین میں، دین پہلے تو سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر دین کے اندر مجتہد ہر کوئی بن جاتا ہے جب رائے دینے کی باری آتی ہے. جب دین کے اوپر بحث ہوتی ہے تو ہر کوئی مثلاً بیچ میں جو ہے وہ مجتہد بن جاتا ہے. جیسے ابھی وہی سوشل میڈیا پہ جو بحث ہوتی ہیں اس میں تو سارے مجتہد ہوتے ہیں. وہ جیسے بعض کہہ رہے ہوتے ہیں نائب امام پہ بحث ہوتی ہے کہ جی ابھی امام پردہ غیب میں تو نائب امام ہم کیوں مانیں،
اور پھر جب جیسے دلائل دیے جاتے ہیں کہ ابھی آج کے دور میں نائب امام فلاں ہیں، ابھی مثلا معیارات کے اوپر فلاں مجتہد ہیں، اگر نائب امام ہے تو کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں مانتے، تو امام نے کون سے بھیجے؟ پھر جب دلیل کے طور پہ حضرت مسلم کا نام لو اور کسی اور مثلا حضرت مالک اشتر کا لو تو کہتے ہیں وہ نائب امام تھوڑی تھے، وہ تو سفیر تھے۔ اب سب سے پہلے تو ان کو بٹھا کے یہ سمجھایا جائے کہ آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھا دیں سفیر کسے کہتے ہیں اور نائب کسے کہتے ہیں۔ ابھی سب سے پہلے یہ چیزیں کھولنے کی ضرورت ہے، نائب، سفیر۔ اب یہ جملات کے اندر جو آپ پھنس رہے ہیں، سب سے پہلے یہ چیزیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال امام نے جب حضرت مسلم نے عذر پیش کیا کہ مولا اگر کسی اور کو بھیجیں، تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جواباً حضرت مسلم ابن عقیل کو کہا کہ یہ کام آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کوفہ کے اندر جو ذمہ داری میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے اندر جو امام نے ایک حضرت مسلم کی صفت بیان کی، اس صفت کے اندر حضرت مسلم کو امام حسین نے جنود کہا کہ اطاعت کے جس اعلیٰ درجے پر آپ ہو، ابھی مجھے یہاں پر اس کیٹیگری میں وہ کوئی نظر نہیں آتا۔ یعنی اس وقت جو کام، اور پھر جانتے ہیں امام حسین نے کیا مثال دی؟ امام حسین نے مثال دی جیسے مصر کے لیے امیر المومنین مالک اشتر کو بھیجتے ہیں، میں آپ کا انتخاب کرتا ہوں۔ یعنی امام ایک مثال دے رہے ہیں کہ میرے بابا نے جیسے مصر کے لیے مالک اشتر کو بھیجا ہے، میں آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ ابھی یہ کام وہاں کے لیے آپ کر سکتے ہو۔ یعنی اطاعت کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا قرار دیا نہج البلاغہ میں امام نے؟ جنود۔ بس آپ توجہ کریں عزیزان محترم، قرب الہی، اس کے لیے امام پنجم کی حدیث سے ہم ایک جملہ یہاں پر آخر میں بیان کر رہے ہیں، وہ ہے اطاعت، کہ جب تک ہم اطاعت کے درجے میں نہیں آتے قربت کا سفر نہیں کر سکتے۔ اور وہ قربت کیسے ہوگی؟ اطاعت کے ذریعے۔ سب کچھ اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ مثلا آپس میں ہم جو بھی معاملات رکھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، امور انجام دیتے ہیں معاشرے میں، وہ اللہ کی خاطر کریں۔ باقی انشاءاللہ وقت بھی تمام ہو گیا ہے، اور یہ موضوع کیونکہ اتنا تھا نہیں جتنا ہم نے ابھی پڑھا ہے، یہ تو مختصر سا صرف بیان کیا، ورنہ موضوع یہ طویل ہے اور وقت ختم ہو گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگر کسی اور موقع پر ان کو اس کو بیان کریں گے۔ آپ لوگ درود پڑھیں محمد و محمد۔